دو تین ایشوز ہیں جس پہ بات کرنی ہے. خیبر ایجنسی کا مسئلہ ہے وادی تیرہ کا, جو کے پی کے سی ایم نے جس کو لسانی مسئلے کے طور پر پیش کیا ہے, اور وفاقی حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی نقل مکانی وفاق نے کرائی ہے. تو ایک طرف وفاق اور صوبے کا یہ مسئلہ اس وقت جاری ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک بڑی 2 روز میں ایک خبر بنی, وہ یہ کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج ہوا پیمز اسپتال میں, اور اس سے متعلق کئی قیاس آرائیاں ہوئی, لیکن اب حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ 20 منٹ کے لیے ان کو جو ہے وہ پیمز اسپتال لایا گیا اور ان کا معائنہ کروایا گیا, اور اس سے متعلق کافی جو ہے وہ خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں. یہ کیا معاملہ تھا, یہ کس ہوا کیا ہے, اور اب حکومت نے جو 20 منٹ کی تصدیق کر دی ہے علاج کی, تو اس سے متعلق جو مزید باتیں گردش کر رہی ہیں اس کا کیا نتیجہ جو ہے وہ نکلنا ہے. 8 فروری کی کال دی ہوئی ہے تحریک انصاف نے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک بیانیہ بھی بنا دیا ہے, لیکن تحریک تحفظ پاکستان جو ہے اس نے مذاکرات کی بات کی ہے. ایک طرف مذاکرات کے فورم پہ بھی پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے, اور دوسری طرف احتجاج جو ہے وہ 8 فروری کا جاری ہے. بلوچستان میں بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سی ایم بلوچستان نے 2 نئے ڈویژنز کا اعلان کیا ہے. پشین کو جو ہے وہ ڈویژن بنا دیا ہے, کوہ سلیمان کی منظوری دی ہے. آج انہوں نے بلوچستان میں بارکھان میں کوہ سلیمان ڈویژن کی تقریب سے خطاب بھی کیا. بلوچستان کی کانٹیکس میں اس کی کیا اہمیت ہے, ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. معیشت کے میدان میں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے جو شرح سود ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, اس کو مینٹین رکھا ہے, اور اس کو مینٹین رکھنے پر ظاہر ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے کوئی بہت اچھا رسپانس نہیں آیا, لیکن جو شرح سود انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 10% برقرار رکھنے پر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے تو یہ تھوڑی سی کاشیس سی پوزیشن لی ہے, لیکن بزنس کمیونٹی کا یہ خیال تھا کہ یہ مزید کم ہو سکتا تھا. عارف حبیب گروپ نے تو یہاں تک کہا کہ 0.75% یہ کم ہو سکتا تھا. سو یہ کیا معاملہ ہے, اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. کیوں یہ مزید انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوا جو کہ بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ تھی, اور کیوں احتیاط سے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ چل رہا ہے, اور حکومت کو کیوں جو ہے وہ اب تھوڑی سی مشکل رہے گی, کیونکہ جتنا کم انٹرسٹ ریٹ ہوگا اتنا زیادہ بزنس اچھا جنریٹ ہوتا ہے. تو ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. تیرہ کے معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. مروت صاحب, یہ بتائیے گا چیف منسٹر نے یہ جو تیرہ والا مسئلہ جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے, یہ جو مائگریشن کا ایشو ہے, اس کا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے, اور اس پر بہت ساری بات ہو چکی ہے. وفاق کی اپنی پوزیشن ہے, صوبہ اپنی پوزیشن لے رہا ہے, اور ماضی میں بھی یہاں پر نقل مکانی ہوتی رہی ہے, لیکن جس طریقے سے چیف منسٹر نے اس کو پلے اپ کیا ہے, اس کو قبائلی جرگہ بلا کر, کیا یہ ایک جو ہے وہ ٹرائبل اور ایتھنیسٹی کا کلر دینے کی یا کارڈ کھیلنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے, اور ایسا کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے, مطلب وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہمیں تیرہ کے ایشو کو یہ تعصبات کے اینگل سے بالاتر ہو کے ایک ہیومینیٹیرین ایشو کے طور پہ دیکھنا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرہ کے جو آلات تھے وہ بڑے مخدوش تھے اور ہیں, اور لوگ جو ہیں مقامی آبادی بالکل تنگ آئی ہوئی تھی, کیونکہ آئے دن بدخوری اور قتل و غارت, دہشت گردی, اس نے جینا جیرن کیا ہوا تھا مقامی لوگوں کا, اور مقامی لوگ جو ہیں وہ بالکل اس پہ یک آواز تھے کہ ان لوگوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. مسئلہ تب بنا جب آپریشن کرنے میں تاخیر ہوئی. یہ آپریشن جو ہے شیڈول تھا, جہاں تک میرے پاس معلومات ہیں, اس کو اکتوبر کے اینڈ میں شروع ہونا تھا, اور شارٹ ٹرم آپریشن تھا, ہفتے 10 دن کا. اس وقت برف باری کا سیزن نہیں تھا, اور لوگوں کو اگر ڈسپلیس کرنا بھی تھا تو وہ ڈسپلیسمنٹ کا ٹائم تھا. کچھ معاملات پہ شاید صوبے اور وفاق کے درمیان جو ہے ہم آہنگی نہیں بن سکی. جو سب سے بڑا کرائسس پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ صوبائی حکومت جو دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر سڈنلی جو ہے لوگوں کو جو ہے نقل مکانی کا کہا گیا. اور یہ ایک حقیقت ضرور یہ ہے کہ گزر گیا, اور دسمبر کے اینڈ میں جو ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہوا, اور جب جنوری میں تو یہاں پہ, اور 15 دسمبر کے بعد برف باری شروع ہو جاتی ہے.
لیکن سر وہ وفاقی حکومت تو کہہ رہی ہم نے کسی کو پریشرائز کیا ہی نہیں ہو، تو ان کے اپنے ڈی سی کا لکھا ہوا لیٹر ہے، والنٹیرلی وہاں پر وہ مائگریشن ہونی تھی، 4 ارب روپے کے فنڈ بھی رکھے صوبائی حکومت نے، اور یہ تقسیم بھی کی، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا لیکن اس دفعہ اسپیشلی کیا، اور ساتھ میں وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی بی اوز جو چل رہے تھے وہ تو چل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں فورس کیا، اب صوبائی حکومت اپنے ڈی سی کے آرڈر کے باوجود، اپنی جو ہے وہ آرڈرز کے باوجود جو کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دی ہے، پھر یہ الزام وفاقی حکومت وہ کہتی ہے کہ ہم پر لگا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پریس ٹاک بھی کی 3 وزراء نے 2 روز قبل۔ سو اب یہ جو قومی جرگہ، یہ جو مروہ صاحب یہ جو قومی جرگہ بلا کر رہے ہیں چیف منسٹر، یہ کیونکہ ایک صوبے کے چیف منسٹر بھی ہیں، وہ ان کے انتظامی ذمہ داریاں ہیں، معاملات ہیں، تو وہ کس طرف چیزوں کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں؟ اگر وہ قومی جرگہ بلا کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی سیاستدان تو نہیں ہے، اپوزیشن میں تو نہیں ہے؟ دیکھیں، مقامی لوگوں کو جو ہے بلا کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اس مسئلے کے حل کے لیے تجاویز طلب کرنا، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اور سب سے ہم سٹیک ہولڈر یہی لوگ ہیں، ڈسپلے بھی یہی ہو رہے ہیں، مارے بھی یہی جا رہے ہیں، دہشت گردی بھی ان کے علاقے پہ ہو رہی ہے، تو یوں جو ہے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا ان لوگوں کو بٹھا کے ان سے بات کرنا یہ تو بنتا ہے، اس میں کوئی تعصب، کوئی صوبائیت، کوئی نسل کی بنیاد پہ کوئی یہ نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہیں تو آپ کو نہیں تحقیقات۔ لگتا یہ ایتھنک کارڈ کھیلا جا رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست فیصلہ ہے جو وہ اپنا جرگہ بلا کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ اس ہیں؟ جرگے کو اگر یہ شکل دی جا رہی ہے کہ اس سے یا مرکز کے خلاف یا پاکستان کے خلاف یا افواج کے خلاف جو ہے کوئی نفرت جو ہے ابھارنے کی کوشش ہو، یا کوئی یہ اخذ کر رہا ہے ایڈوانس میں، تو میرا خیال ہے کہ انتظار کیا جانا چاہیے کہ اس جرگے میں کیا بات ہوتی ہے، اور لیکن وہ تو بہت لیکن مارو صاحب وہ تو بات کہ اداروں کا نام لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اداروں نے اور وفاقی حکومت نے بائی فورس یہ نقل مکانی کروائی ہے وہاں پر لوگوں سے، وہ تو کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ شخصیات سے تو چیف منسٹر کہہ رہے ہیں میں نے بات ہی نہیں کرنی، بیٹھوں گا ہی نہیں ان کے ساتھ۔ دیکھیں، یہ 4 ارب روپے تو یہاں تک تو کردار بنتا ہے صوبائی حکومت کا کہ 4 ارب روپے جو ہیں وہ کمپنسیشن کیبنٹ نے اپروو کی، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو معلوم تھا کہ یہاں پہ آپریشن ہونا ہے اور یہاں سے لوگوں نے ڈسپلیس ہونا ہے، لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے پورے پاکستان کو کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے معاملات پہ اور بہت سے دیگر معاملات پہ مرکز اسٹیبلشمنٹ اور کے پی حکومت کی نہیں بنتی ہے۔ یہ ایک آپریشن جو ہے اس میں یہ کم از کم ایٹ لیسٹ شکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ جس شدید موسم میں لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی اس میں انسانی المیہ نے جنم نہیں دیا، ورنہ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جا سکتی تھی، اور ایک یہ کریڈٹ 3-4 صوبائی وزراء کا ضرور بنتا ہے کہ انہوں نے رسد پہنچانے میں، ہیلپ پہنچانے میں، خیمے اور کھانے اور یوں سڑک کو صاف کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ ہم بے شک سیاست کی بٹی میں جو ہیں ایک دوسرے پہ الزام ضرور لگائے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ مقامی لوگوں کی بھاری تعداد جو ہے وہ بچ گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جن لوگوں نے نقل مکانی کی وہ موجودہ آبادی کے حساب سے 1/10 سے بھی کم تھے، یعنی ابھی تو بہت ساری آبادی وارثرہ میں موجود ہیں۔ اچھا ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر ہم پچھلے چیف منسٹر کو دیکھیں علی امین گنڈا پور کو، تو پھڑکتے گرجتے برستے تو وہ بھی بہت تھے، لیکن وہ جو ریاستی معاملات ہیں، جو انتظامی معاملات ہیں، انہیں علیحدہ رکھ کر اپنے سیاسی معاملات کو علیحدہ رکھتے تھے، کبھی جلسے میں آ گئے، کبھی لانگ مارچ میں آ گئے، لیکن اپنے جو انتظامی معاملات تھے اس کو پیرالل چلا رہے تھے۔ سو اس روایت کو توڑا ہے چیف منسٹر سہیل آفریدی نے، تو اس کے کیا ریزلٹس اب آپ آگے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک انکنونشنل قسم کا انوائرمنٹ بنا رہے ہیں اپنے صوبے کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا عقلی ٹرن لے چکا ہے تیرا کا ایشو، اور اس پہ جو بیان بازیاں اور جو الزام تراشیاں ایک دوسرے پہ ہوئی ہیں، اب میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی شاید 8 فروری جو ہے وہ گزرنے کے بعد ہی اصل جو رنگ ہوگا ایک دوسرے کے پیر کاٹنے کا وہ 8 فروری کے بعد شروع ہوگا، اور اس میں جو ہے ہم
फिल वक्त सिक्योरली तो यही कह सकते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी अली अमीन खान जो है उसकी अपनी सुहेल आफरीदी को आप कितना अरसा चलता देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो तरीक़े हुकूमत हैं, गवर्नेंस हैं, इस गवर्नेंस में इस्लाह की ज़रूरत है, लोगों के मामलात पे फोकस करने की ज़रूरत है और बहुत सारे मामलात में मसालियत की ज़रूरत है। जब ये अगर करेंगे, अडॉप्ट करेंगे तो शायद हुकूमत चल जाए। बसूरत दीगर जो हैं मैं समझता हूँ कि बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए। ओके, ठीक है, राइट। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे, ये जो महमूद अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब हैं, इन दोनों में से जो है वो आपके ख्याल में कौन पीटीआई को ये इस्तेमाल कर रहे हैं या पीटीआई ने इस्तेमाल करी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है। देखें, ये दोनों एक एक नशिस्त लेकर ऐवानों में आए। राजा नासिर अब्बास साहब तो पीटीआई के वजह से सेनेटर बने और यूं अकेले अकलौती सीट पे एक पूरे हाउस का लीडर बनना, अपोजिशन लीडर बनना, ये बहुत बड़ी बात है। तो पीटीआई को पले में कुछ मिला है या मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि इन दोनों ने अपनी सियासी शतरंज की बसात पे मोरे बड़े अच्छे चलाए कि खाम में अपोजिशन लीडर बन गए। तो लिहाजा आप इससे अब मेरे जवाब का अंदाजा कर दीजिएगा। हाँ, मेरी अपनी राय भी आपसे कुछ करीब ही है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल कार्ड्स बहुत अच्छे खेले हैं और अपने आप को रेलेवेंट रखा है तमाम मामले में। थैंक यू सो मच शेर अफजल मरवत साहब अपना वक्त देने के लिए। शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मामलात बहुत ख़राब हो गए, तीरा का मामला बहुत मिस हैंडल हुआ है और वो भी इस हुकूमत यानी सुहेल आफरीदी साहब की जो हुकूमत है इसको कोई कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं देख रहे, आगे हालात कशीदा ही देख रहे हैं, मुश्किल में ही देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।